سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہے، اور یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن کرے، لیکن چونکہ اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے، اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل پرسنالٹی آرمی چیف ہی پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور اب تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئے 9 مئی کے بعد۔ تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو صحیح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنے دیں، نہ عدالتوں میں کوئی انٹروین کریں، نہ پالیٹکس کے اندر۔ اور اگر انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی فوج کی ساکھ کو نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یار، مل بیٹھ کے اب کوئی معاملہ حل کر لیں، سارے بڑے بیٹھے، پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے، سارے بڑے، چیف جسٹس کو بٹھا لیں اور آرمی چیف بیٹھ جائیں اور کوئی معاملے کو طے کریں کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے مجھے سب سے اچھا ویژن شاید خاقان عباسی صاحب کا لگا۔ پی ٹی اے والوں کو تو آج کل ویسے وہ اچھے لگنا شروع ہو گئے، جس وقت ہم ان کی تعریف کرتے تھے اس وقت یہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے۔ آپ 8 سے 1.5-2 سال پہلے کی بھی ان کی گفتگو سنیں، اور دوسرے وہ جو ایک پیپلز پارٹی چھوڑ گئے، کیا نام ہے ان کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ حالانکہ یہ لبرلز ہیں، خیر خاقان عباسی صاحب تو ایک مذہبی آدمی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ رول آف لا پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، میں ان کے کاموں کی بات نہیں کرتا، وہ باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں، اور وہ 2-2.5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے نا کہ ہم نے مستقبل میں کرنا کیا، تو آپ الیکشن بھی کروا لیں، پھر وہی چوچو کا مربع ہی بننا ہے، اور وہی حالات و واقعات بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور یہ میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا، جب تک، یعنی اب وہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ جب تک کتے کو کنویں سے نہ نکالیں تو 20 ڈول نکالنے کیا آپ 2000 ڈول بھی نکال لیں، تب بھی وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ ہماری انکمپیٹنسی کا مسئلہ ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے، اور خبروں میں رہنے کا شوق، اس کی وجہ سے دوسرے کے کاموں میں جا کے لچ فرائی کرنا، یعنی کہ لچ تلنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب 14 اگست کے اوپر آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک غیر اعلانیہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس طرح کرنے سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہونے۔ اور دیکھیں، میں اگر اس جماعت کی فیور میں بات کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ کرٹک بھی میں اس جماعت کا رہا ہوں، ان کے چیئرمین کا رہا ہوں، سوائے ان چند باتوں میں جو اچھی تھی میں سپورٹ بھی کرتا تھا۔ تو اب بھی میں یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح کرنے سے پرابلمز حل نہیں ہونے، مزید بگڑیں گے، کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح اندر کرتے ہیں تو آپ ان کی پولیٹیکل تھاٹس تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب 1000 یو ٹرنز لے لیں، لیکن یہ یو ٹرن وہ نہیں لیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ ایک ہی چیز بچی ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے، باقی تو اللہ کے فضل سے جو بھی انہوں نے بات کی 180 ڈگری اس کے چلے، ہاں، یو ٹرن کے نام کے اوپر۔ ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیڈر کی زبان پکی ہونی چاہیے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پھر ان کے ساتھ کوئی بھی ان کا محبت کرنے والا اٹیچ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ تو آپ چیز بھول جائیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں، ہاؤس اریسٹ ہو کے، ملک تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا تو یہ تو غلط چیز ہے۔ اور باقی ان کے ساتھ کے لوگ ظاہر ہے ان کو تو اور بینیفٹس بھی مل جائیں گے۔ خان صاحب کے پاس بس یہ ایک چیز بچی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس کاز کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہٹلر کو بھی اینڈ پہ اس نے بنکر میں اپنے آپ کو خود گولی مار لی تھی، لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے اور گفتگو کے انداز کے ذریعے اتنی زیادہ پبلک کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ان کے پاس پھر الٹیمیٹلی جو وہ سو کالڈ عزت سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے۔ یہ تو خیر ایک ورسٹ مثال تھی، مسولینی کی مثال آپ دیکھ لیں، اس کو تو پھر
پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے عوام کو اپنی تقریروں کے جال میں پھنسائے ہوئے تھا۔ خان صاحب کا معاملہ ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں طرف۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کرنا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک میں حالات مزید بگڑ جائیں۔ اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک ایسی ڈویژن نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی علامت جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ آپ لوگوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو، میرے جیسا بندہ جو سب سے زیادہ کرٹک ہے فوج کی انوالومنٹ پولیٹکس کے اندر، 2013 سے لے کے آج تک میری ویڈیوز آپ دیکھیں، جس زمانے میں ان کی پالیسی نہیں تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، اس زمانے میں بھی میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ اب تو وہ خود کہتے ہیں ہمیں پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، اگرچہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو نکال بھی نہیں پا رہے مجبوری کی وجہ سے، اور 9 مئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا۔ تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا، لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر سب سے آرگنائز کوئی ادارہ ہے جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہی ہے۔ اس چیز کا احساس جو لوگ باہر ہیں ان کو تو نہیں ہوگا، جو اندر ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک یا بلوچستان کے آپ سرحدی علاقوں میں چلے جائیں، سب جگہ پہ اگر کوئی کامن بانڈ ہے نا پاکستان کی نیشن کا تو وہ فوج ہے، کیونکہ سیکیورٹی کو فوج دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایٹامک انرجی کے اداروں کی ساری سیکیورٹی فوج کے پاس ہے، پاکستان کا سارا سینسٹیو اسلحہ فوج سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ایون ہماری جو سائٹس کے اندر بھی سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے پاس ہوتی ہے، اور بڑی مشقت والی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ پورا دن سخت گرمیوں کے اندر آپ پہاڑوں کے اندر جہاں پہ ہیومیڈیٹی کا لیول بھی بہت زیادہ ہو، اور آپ پوسٹوں کے اوپر بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں نہیں، عام پوسٹوں پہ بیٹھ کے پورا دن ڈیوٹی کریں، اور جب تھکے ہارے رات کو اپنے کمرے کے اندر آئیں تو اس کمرے سے کبھی کوئی سانپ نکل رہا ہو، کوئی بچھو نکل رہا ہو، تو یہ تو نارمل ہے۔ یہ تو چیزیں میں نے خود آبزرو کی، میں نے بھی سائٹس پہ کئی دفعہ راتیں کاٹی ہیں۔ ہم تو چونکہ آفیسر رینک کے تھے، ہم تو ریسٹ ہاؤسز کے اندر ٹھہرتے تھے، لیکن مسجد میں تو ملاقات ہو جاتی تھی، تو اس طرح کی ساری باتیں پتہ چلتی تھی کہ آج ہمارے ڈرائیورز کے روم سے بھی سانپ نکل آیا، فوجیوں کے اس کمرے سے بھی نکل آیا۔ تو مجھے وہاں جا کے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ باہر بیٹھ کے یعنی اس طرح باتیں کرنا یہ آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی معاملات کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ ظاہر ہے ان فوجیوں پہ تو نہیں کر رہے ہوتے جو بارڈر کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں۔ عام حالت میں بھی بارڈرز کے اوپر سانپ کے کاٹنے سے فوجی ریگولرلی شہید ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ خبریں اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ نارمل ایک چل رہے ہوتے ہیں معاملات۔ تو عام عوام تو عام فوجیوں سے تو محبت کرتی ہے، صرف یہ جو پولیٹکس میں چند ایک بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ان لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں جو ان کو بھی خود احساس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ 70-75 سال کے پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں، نکلنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے، اور میرا خیال ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ 14 اگست کے اوپر 2023 میں یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، 8 سے سال پہلے بھی کر رہے تھے، اس سے بھی 1 سال پہلے کر رہے تھے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا ہے اور اپنے بڑوں تک اپنے میسیج کو پہنچانا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سدھارو، خدا کے لیے نیشن کی فکر کرو۔ ہماری اکانومی کس لیول کے اوپر جا کے گر گئی ہے، اور ہم IMF سے اپنے دوست ملکوں سے قرضے لینے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ نے اٹھانا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن صحیح ہو۔ یہ ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کہ ٹیکس کی کلیکشن بالکل فیئر نہیں ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جن ڈاکٹرز کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ 1500 2000 3000 فیس لیتے ہیں، اور آپ کو پرچیوں کے اوپر وہ نمبر بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کیلکولیٹ کریں تو ایک میں آپ کو جیلم شہر چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر درجنوں ڈاکٹرز ایسے بتا سکتا ہوں جو لاکھوں کی نہیں ملینز کی دیہڑیاں لگا کے اٹھتے ہیں، لیکن ٹیکس ان کا کوئی نہیں ہے۔ ٹیکس بیچارہ صرف سرکاری ملازم دے رہا ہے،
یا ایک عام غریب آدمی جب پیٹرول بھرواتا ہے تو اس سے زبردستی وہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے پیٹرول کی مد میں یا صابن کی ٹکیا کے اوپر، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں سیلز ٹیکس کی فارم میں. باقی جو یہ بڑے لوگ ہیں جن سے ٹیکس کلیکٹ ہونے چاہیے، وہ تو آپ نے شبر زیدی کا انٹرویو شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ سن لیا. میرا خیال ہے وہ ایک انٹرویو نا پوری پاکستانی نیشن کو دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. کہ سارے پولیٹیشنز ایک ہیں ٹیکس چوری کرنے کے معاملے میں، خواہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ پیپلز پارٹی سے. گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، جب بھی ٹیکس لگنے شروع ہوتے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پہنچ جاتے ہیں. اور وہ شبر زیدی صاحب تو خود چیئرمین پی ٹی آئی کے بڑے چاہنے والے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بندے ہیں، ان کے بھی چاہنے والے ہیں. لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بڑی لاجیکل فٹ ان بیٹھتی ہیں. اس وقت کے اگر آپ بیانات نکال کے دیکھیں اس میں انہوں نے خان صاحب کی تعریفیں بھی کی ہیں، لیکن جو خان صاحب کمپرومائز کرتے تھے معاملات میں اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا. اور جو ایکس آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے فل سپورٹ کیا. لیکن جب ڈی ایچ اے کے اوپر ٹیکسز کی باری آئی تو انہوں نے کہا یار ہاتھ اولا رکھ، میرے بندے میں تو وچ کر رہا میں. تو بس وہی بات ہے کہ ہر بندے دے وچ اپنے فالوورز آ جانے ہیں. ہاں یہ فالوورز بہت خطرناک ہوتے ہیں، بلکہ خطرے ناک ہوتے ہیں. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کلیکشن ہے. یہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، آپ جتنے مرضی قرضے لے لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی اکانومی نہیں اٹھنی. کیونکہ یہاں پہ لوگ کمائی کر رہے ہیں لیکن ملک کو دے کچھ نہیں رہے. اور پھر کہتے ہیں جی ملک نے ہمیں کیا دیا. مجھے 3-4 دن پہلے ہمارے ٹیم ممبر میں سے بھائی تھے، تو میں نے یہ وہ جھنڈا لگایا ہوا پاکستان کا، تو مجھے کہتے ہیں میں نے بھی خریدا ہوا لیکن میں نے سائڈ پہ رکھ دیا، اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا. میں نے کہا یار یہ ملک کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے ہمیں کیا دیا. ملک نے تو وہ کچھ آپ کو دیا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی میں آج اس ایک بڑے منصب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا ہے. صدیوں میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اس لیول کا عروج ملتا ہے. تو ظاہر ہے سب کچھ میں نے ادھر سے ہی حاصل کیا ہے، ادھر ہی میری تعلیم ہوئی ہے، ادھر سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے، سب کچھ لرن کیا ہے. میں باہر کے کسی ملک سے تو پڑھ کے نہیں آیا، میری جتنی ایجوکیشن ہے وہ ملک کے اندر ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے. کیا ہم ٹیکس دے رہے ہیں پورا؟ تو بالکل نہیں، سوائے وہ فورن کمپنیاں جو یہاں کے کاروبار کر رہی ہیں، اور وہ بھی صرف گوروں کے سسٹم کی وجہ سے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ ٹیکس دے رہی ہیں. باقی یہاں کی لوکل کمپنیاں یا لوکل جو برانڈز ہیں وہ کیا آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں. کے ایف سی والے آپ کو ٹھیک ہے وہ چٹ نکال کے دیں گے ہر چیز کی، وہ ایک پورا ریکارڈ بن رہا ہے، وہ ٹیکس ان کا جاتا ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں. لیکن کیا یہی کچھ باقی کمپنیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کے یہاں تو پاکستان کے آلموسٹ سارے شہروں سے دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے شہروں میں سویٹس کی کوئی دکان ہوگی، ہاسپٹلز ہوں گے پرائیویٹ، اسی طریقے سے یہ کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں، یہ فلودہ، آئس کریم، جو ملینز کی دہاڑیاں لگا کے اٹھتے ہیں، جو بڑے بڑے، آپ دیکھیں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. آپ پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں، کوئی آپ کو بل نہیں پکڑاتے، یا کوئی دے گا بھی تو بل نہیں ہوتا، ایک پرچی کے اوپر لکھ دیتے ہیں یہ ٹوکن نمبر. اور وہ ٹوکن نمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے پیچھے، نہیں. وہ جب وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے میرے بھائی؟ کھا رہے اسی ملک سے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ملک نے دیا کیا ہے. ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ یہاں کاروبار کر رہے ہیں. آج پاکستان کی پولیس، عدلیہ، فوج ختم کر دیں تو مجھے یہاں پہ کوئی دکان بھی کھول کے بتائے. یہ آپ جو آزادی سے دکان کھول کے صبح کے وقت سے لے کے شام تک پاکستانیوں سے پیسے لوٹتے ہیں کاروبار کی شکل میں اور ٹیکس نہیں ادا کرتے، اور آپ کہتے ہیں ملک نے کیا دیا ہے؟ ملک نے یہ دیا کہ آپ آزادی سے کر رہے ہیں، ادروائز ہر دکاندار کو اپنے 10 باڈی گارڈ رکھنے پڑے، ان کے پیسے دینے پڑے. پھر ملک نے یہ دیا کہ آپ گھر سے جس سڑک پہ ڈرائیو کر کے اپنی شاپ پہ آتے ہیں، یہ سڑک بھی ملک نے آپ کو دی ہوئی ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات ٹیکسز کے ذریعے چلتے ہیں نا. پولیس کا نظام، عدلیہ کا نظام، سرکاری جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کس نے دینی ہے؟ ٹیکسز کے ذریعے ہوں گی، کیونکہ ہم فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں نا، تو اس کے اگینسٹ ہم نے ٹیکس تو دینا ہے. آج بھی یہ جو وابڈا آپ کو بجلی دے رہا ہے، یعنی ان کو آلموسٹ 40-50 روپے کا ایک یونٹ پڑ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تیل سے بجلی بنا رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ دے رہے ہوتے ہیں 20 روپے، 22 روپے، 25 روپے.
اور ہم کہتے ہیں جی ریٹ چڑھ گیا. ریٹ ابھی بھی جو چڑھ رہا ہے نا, ابھی بھی ہر یونٹ میں 15 سے 20 روپے گورنمنٹ ڈالتی ہے, تب جا کے آپ کو 25 روپے کا وہ یونٹ پڑتا ہے. ظاہر ہے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے, غریب ملک ہے, ہم نے جس ٹائم کے اوپر کوئی کام کرنے تھے وہ نہیں کیے ہوئے, ڈیمز ہم نے نہیں بنائے ہوئے. ہماری ریلوے کا حال بھی آپ کے سامنے ہے, لوگوں نے اپنے ذاتی سروسز کی خاطر ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا, ورنہ اتنے بڑے لیول کی جو تجارت ہے وہ تو ریلوے کے ذریعے ہونی چاہیے جو آج پرائیویٹ ہو رہی ہے. تو کوئی ایک مسئلہ تو ہمارے ساتھ نہیں جڑا ہوا. تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب تک ٹیکس جمع نہیں ہوگا اس ملک کا کچھ نہیں بننا. یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. پاکستان کا صرف ایک علاج ہے کہ ٹیکس ہو. باہر کے ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں, 100 روپے کماتے ہیں تو 40 روپے ٹیکس دیتے ہیں, 100 روپے میں 40 روپے. اور یہاں پہ لوگ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. وہ آٹے میں نمک بھی نہیں جو دے رہے, جو ان کی ایک دن کی کمائی ہے نا یہ بھی یہ نہیں دیتے ٹیکس کی مد میں, اور 365 دن یہ کماتے ہیں. اور سارے آپ اداروں میں بھی دیکھ لیں اسی طریقے سے یہ سارے معاملات پھر ٹریگر کرتے چلے جاتے ہیں. جب تک ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بہتر نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں بننا. دوسرا, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ میرے بھائی اب اس ملک میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ انزائٹی کا شکار ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میں سے جس کا بھی کوئی ایسا معاملہ سیدھا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں نکلے, وہاں جابز کریں. اور یہ کوئی عیب والی بات ہے. اور ریمیٹنس پاکستان کو بھیجیں. آپ بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں, کل بھی رات کو میں اسٹیٹ بینک کے فگرز دیکھ رہا تھا, 6 ارب ڈالرز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر آئے ہیں, جو ایک ریکارڈ اماؤنٹ تھی. لوگوں نے ظاہر ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ بھی اتنا سود پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, جو باہر کے ملکوں میں بینکوں کا اتنا سود نہیں ہے. 2%, 3% سے زیادہ بینک سود نہیں دیتے ہیں. آپ کے بینک جو ہے وہ 20%, 22-25% سود دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں نے پیسے جمع کروانے. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ 6 ارب ڈالر آ گئے, تو یہ جو 6 ارب ڈالر آئے اس کے اگینسٹ پاکستان کو کیا کچھ پے کرنا پڑ رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ہی اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں جا کے جابز کریں, اپنے ملک کے اندر ریمیٹنس بھیجیں. اور یہاں پہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسودہ حال کیا ہے ان کو چاہیے کہ جو جو فیسلٹیز وہ خود اپنے ذات کے اندر مینج کر سکتے ہیں. مثلا فیکٹری آنرز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ عبدہ سے سستی بجلی لیں. ان کو چاہیے اپنے سولر پلانٹس لگائیں اور بجلی اپنی خود پروڈیوس کریں. پاکستان خوش نصیب ملکوں میں سے ہے جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے. اس لیے میں نے سولر کے اوپر اتنی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس میں نے ڈی ایچ اے, بیریئر ٹاؤن, سٹی ہاؤسنگ اور باقی اسکیمز کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس وہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں جن کے پلاٹس ہی کروڑوں میں ہیں. اگر وہ 20-25 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں سولر سسٹم کے اوپر 8 kVA کا یا 10 kVA کا, تو نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ غریب لوگوں کو بجلی سستی ملے گی, کیونکہ وہ یونٹس جو انہوں نے استعمال کرنے تھے اب وہ غریب لوگوں تک پہنچیں گے. پاکستان کے پاس بجلی کی کیپیسٹی ہے 2050 تک کی. آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم بجلی پروڈیوس کر سکیں. ہمارا مسئلہ سستی بجلی ہے. ہمارے پاس پلانٹس موجود ہیں. آج آپ تیل مفت کہیں سے لیں تو بجلی سرپلس ہے. اتنے پلانٹس ہم لگا چکے ہیں لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا. تو وہ تو کبھی بھی حل نہیں ہونا. اس لیے ابھی یہ جو پرائم منسٹر نے 1 لاکھ ٹیوب ویلز سولر کے اوپر شفٹ کرنے کا اعلان کیا, اللہ کرے سب کو مل جائے. بہت اچھا ڈیسیژن ہے. 25 سال کے لیے کم از کم 1 لاکھ ٹیوب ویل جو ہے وہ بجلی تو یوز نہیں کریں گے. انڈیا آپ کے پڑوسی ملک میں ایک صرف سولر انہوں نے پلانٹ لگایا ہے بہت بڑی زمین کے ایریا کے اوپر, جس کی کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے. یعنی پاکستان پورا جتنا بجلی استعمال کرتا ہے نا وہ ایک سولر کے ان کے سسٹم سے اچیو ہو رہی ہے. تو دیکھیں ادھر بھی تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی کرپشن ہے, وہاں پہ بھی پولیٹیکل لیڈرز کھاتے ہیں لیکن ملک کے اوپر لگاتے بھی. لیکن کم از کم وہاں پر لوگ اپنا اپنا کام کافی حد تک کر رہے ہیں. فوج پولیٹکس میں اتنی دخل نہیں دیتی, عدلیہ بھی اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے کمزوریاں وہاں پہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ تو بہت بڑے لیول کی کمزوریاں. تو یہ 14 اگست کا میرا پیغام تھا اپنے بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, عوام الناس کے لیے بھی, کہ اپنے اوپر نظر ڈالیں
اور یہ جو میڈیا کے اندر ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں لگانا، گالی گلوچ کرنا، اداروں کے خلاف کرنا یا پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ سب ہمارے ٹھیک ہے ڈیویٹ ہو گئے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور آخر میں پوری پاکستانی نیشن کو بالخصوص اور باقی امت کو بالعموم 14 اگست 2023 کی مبارک دوں گا، اور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بلکہ میرا خیال ہے اس موقع پہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص چائنا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی مسلمان کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہ مشکلات جو مسلسل سٹارٹ سے ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اے اللہ ان مشکلات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اصلاح کی کوئی راہ نکال دے، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک کے اندر بہتر ہو جائے۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں نیک اور جائز جو دعائیں ہیں قبول فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔